الحمد لله الذي هدانا للإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. یہ سورہ توبہ کی 25 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے. پکی بات یہ ہے کہ اللہ نے لڑائی کی بہت ساری جگہوں یعنی میدانوں میں تمہاری مدد کی، اور خاص کر کے حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی، جب تم اپنی تعداد کے زیادہ ہونے پر خوش ہو رہے تھے، مگر وہ تعداد کی زیادتی تم کو کچھ بھی کام نہیں آئی، اور زمین اپنے وسیع اور چوڑا ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. پھر تم حنین کے کافروں سے پیٹھ دکھا کر پیچھے ہٹ گئے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اپنی طرف سے سکینت اتاری اور ایسے لشکر بھیجے جو تم کو نظر نہیں آئے، اور کافروں کو سخت سزا دی، اور کافروں کی تو یہی سزا ہے. ثم يتوب اللہ من بعد ذلك على من يشاء واللہ غفور رحیم. پھر اللہ تعالی اس جنگ کے بعد جس کو چاہیں گے اس کو توبہ یعنی اسلام کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالی بہت زیادہ معاف کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرم کرنے والے ہیں. یہ ایک بڑا عجیب و غریب قصہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے، اور اس طرح کے قصے اس کے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایمان کے اندر تازگی ملتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. دوسرا فائدہ اس کا بڑا یہ ہے کہ نیک اعمال زیادہ کرنے کی ہمت نصیب ہوتی ہے.
اللہ تعالی نے بہت ساری جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عجیب و غریب مدد فرمائی، اور یہ اللہ کی بہت بڑی مدد تھی کہ جہاں الگ الگ قسم کے دشمن اللہ کے نبی کے سامنے، پیارے صحابہ کے سامنے پوری تیاری کرتے ہیں، وہاں اللہ نے ان ظاہر میں کمزور لوگوں کی مدد فرمائی اور صحابہ کرام کو اللہ نے کامیاب فرما دیا۔ ایسے ہی عجیب و غریب مدد کے قصوں میں ایک حنین کا قصہ ہے۔ حنین ایک جگہ کا نام ہے، ایک ایریا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے قریب 10 مائل یا اس سے زیادہ ہے۔ آج کل تقریباً 40 کے قریب کلومیٹر ہوتے ہیں۔ یہ حنین کے اندر ایک بہت بڑا خاندان رہتا تھا جس کا نام حوازن تھا۔ یہ طائف کے راستے پر حنین ہے۔ مکہ سے جب طائف جاتے ہیں تو پہلے حنین آتا ہے، اس کے بعد طائف آتا ہے، اور بڑا عجیب و غریب وہاں منظر ہوتا ہے۔ قسم قسم کے الگ الگ رنگ کے پتھروں کے بڑے خوبصورت پہاڑ وہاں پر ہیں، اور پورا راستہ عربستان کا اصلی صحرا، رن، ڈیزرٹ اور وہ جنگل، اور اس میں خوبصورت اونچے اونچے پہاڑ دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اور اصل عرب لوگوں کی جو زندگی ہوتی ہے وہ وہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ٹینٹ، تمبو بنے ہوئے ہوتے ہیں، اونٹ بکریاں بدی ہوئی ہوتی ہے، اور گاؤں کے رہنے والے عربوں کی اصل زندگی وہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ جب ہجرت کے 8ویں سال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کے مہینے میں مکہ فتح کیا، تو یہ حنین میں جو حوازن خاندان کے کافر رہتے تھے، انہوں نے آپس میں مشورے کی ایک میٹنگ بلائی۔ یہ بہت بڑا حوازن خاندان تھا، حنین سے لے کر طائف تک ان کے چھوٹے چھوٹے خاندان اور قبیلے پھیلے ہوئے تھے۔ اور طائف میں جو مشہور خاندان تھا جس کو ثقیف کہا جاتا ہے، یہ ثقیف بھی اسی حوازن خاندان کی ایک شاخ تھی، ایک برانچ تھی۔ وہی مشہور صحابی اور دوسرے بھی بہت سارے تاریخ کے یادگار قبیلے بنو ثقیف کے حضرات، تو یہ حوازن خاندان کے سردار مالک ابن عوف تھے۔ اس وقت بہت کٹر کافر اور دشمن تھے، بعد میں اللہ نے ان کو ایمان عطا فرمایا اور اسلام کے بڑے نامور صحابی اور بڑے اونچے کام کرنے والے ثابت ہوئے۔ یہ مالک ابن عوف، انہوں نے پورے خاندان کے لوگوں کی ایک میٹنگ بلائی، اور مشورہ یہ ہوا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ سے ان کے 12,000 کے قریب صحابہ آئے، اور انہوں نے مکہ فتح کر لیا۔ تو اب تو عربستان میں ان کے سامنے ٹکر لینے والا کوئی باقی نہیں رہا، سب کو انہوں نے فتح کر لیا۔
تو اب ان کا نمبر ہمارے اوپر آئے گا، یعنی مکہ کے بعد یہ حنین آئیں گے اور ہمارے قبیلے حوازن خاندان پر حملہ کریں گے۔ کہ وہ یہاں آوے اس سے پہلے ہم مکہ جا کر کے ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ حنین والوں نے مشورہ کیا ہے، اور مشورے میں ان کے جو چھوٹے چھوٹے خاندان تھے وہ تمام لوگوں نے لبیک کہی کہ ہاں ہم بالکل تیار ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ پر ہم حملہ کریں گے، ہم پوری مدد کریں گے۔ چھوٹے خاندان کے تقریباً 100 کے قریب لیڈر اور سردار لوگ اس مشورے کے اندر آئے تھے۔ سب نے ایک آواز یہی کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ پر ہم حملہ کر دیں گے۔ لیکن ان کے 2 چھوٹے خاندان نے ویرودھ کیا، مخالفت کی۔ ایک کا نام تھا کعب، دوسرے کا نام تھا کلاب۔ یہ 2 چھوٹے چھوٹے ان کے خاندان تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے جاتے ہو تو ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو خاندان کے بڑے سردار مالک ابن عوف اور یہ لوگ پوچھنے لگے کہ بھئی کیوں تم ہماری مدد نہیں کرو گے؟ تو یہ دونوں خاندان کے لوگ بہت ہوشیار نکلے۔ وہ کہنے لگے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرو گے؟ وہ اللہ کے رسول ہے، وہ اللہ کے نبی ہے۔ اگر ساری دنیا کی طاقت جمع ہو جائے، مشرق اور مغرب، پورو اور پشچم، ساری دنیا اگر جمع ہو جائے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ہے۔ یہ کہہ کر کے یہ دونوں نے ہوشیاری کی اور وہ دونوں لڑائی میں سے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ تقریباً 28,000 کے قریب اس خاندان کے لڑنے والے اور دوسرے لوگ سب جمع ہو گئے۔ یہاں مکۃ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقیم تھے۔ حضور کو خبر ہوئی کہ وہ حنین کے حوازن خاندان کے 28,000 لوگ یہاں حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضور کو خبر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ہم ہی وہاں چلیں گے، ہم ہی وہاں چلتے ہیں۔ وہ یہاں آوے، ہم سامنے سے وہاں چلتے ہیں۔ مدینہ سے مکہ کی فتح کے لیے آنے والے 12,000 کے قریب صحابہ تھے اور 2,000 کے قریب اس وقت نئے تازے مسلمان صحابہ تھے، جو مکہ کی فتح کے وقت پر مکہ میں رہنے والے ایمان لائے، مکہ کے آجو باجو کی بستیوں کے لوگ ایمان لائے، وہ تقریباً 2,000 تھے۔ ان کو طلقاء کہتے تھے، نئے تازے ابھی ایمان لانے والے۔ کل 14,000 کی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہو گئی اور حنین کی طرف حضور روانہ ہوئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مکہ کے بعض کافروں کو حضور نے مدد کی اپیل کی کہ تمہارے پاس ہتھیار بہت ہے، تم تھوڑے ہتھیار ہم کو کام چلاؤ دو عاریت کے طور پر، پھر لڑائی کے بعد ہم تم کو واپس کر دیں گے۔ تو وہ ڈر گئے کہ یہ لے لیں گے واپس نہیں دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری ذمہ داری، جتنے ہتھیار لیتے ہیں سب ہم واپس کریں گے، لاؤ ذرا تم عاریت کے طور پر استعمال کے لیے دو۔ تو انہوں نے مدد کی۔
14,000 کی بڑی جماعت کو لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے مہینے میں 6 تاریخ کو سنیچر کے دن مکہ مکرمہ سے اس حوازن کے علاقے میں جانے کے لیے روانہ ہوئے، اس لیے کہ رمضان میں مکہ فتح ہوا، رمضان میں حضور وہی مقیم رہے، اور عید کے بعد جو شوال کا عید کا جو مہینہ ہے اس کی 6 تاریخ تھی، سنیچر کا دن تھا، ہجرت کا 8واں سال تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ اس جماعت میں مکہ کے کچھ کافر لوگ بھی ساتھ آئے، وہ 2 نیت سے آئے۔ ایک نیت ان کی یہ تھی تماشا دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ سامنے قبیلے حوازن ہیں جو بڑا خطرناک قبیلہ ہے، لڑنے کے بڑے ماہر لوگ ہیں، تیر چلانے کے بڑے ایکسپرٹ لوگ تھے اور 28,000 کی بڑی ان کی تعداد ہے، اور ادھر سے صحابہ 12-14,000، تو کہا زوردار کی گھمسان کی لڑائی ہوگی تو ہم کو تماشا اور منظر دیکھنے کو ملے گا، تو بہت سارے مکہ کے کافر مشرک بھی ساتھ چلے صرف تماشا دیکھنے کے واسطے، اور کچھ کافر ایک دوسری غلط نیت سے بھی چلے، ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں غصہ بھرا ہوا تھا، الگ الگ غصہ۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے ہمارا شہر مکہ فتح کر لیا، دوسرا بعض لوگوں کو یہ غصہ تھا کہ کسی کا رشتہ دار بدر میں احد میں قتل ہوا، تو وہ بدلہ لینے کا ایک جذبہ دل میں جوش مار رہا تھا، تو کچھ مکہ کے کافر اس نیت سے ساتھ چلے کہ صحابہ اگر ہار جائیں گے تو ہم کو بھی بدلہ لینے کا موقع مل جائے گا، اپنا غصہ نکالنے کا موقع مل جائے گا، اس لیے وہ چلے۔ ادھر وہاں قبیلے حوازن حنین والوں نے مشورہ کیا تو ان کے سردار مالک ابن عوف نے اعلان کیا کہ ہر ایک آدمی اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر میدان میں آوے۔ کہا کیوں بیوی بچوں کو لانے کا؟ تو کہا جہاں تم کو مورچے پر کھڑا رکھا جائے لڑنے کے لیے تو پیچھے بیوی بچوں کو بٹھانے کا، تاکہ بیوی بچے کی وجہ سے وہ جگہ چھوڑ کے میدان چھوڑ کے بھاگ نہ جاوے، اور بیوی بچوں کی خاطر وہاں جم کے مقابلہ کرے، اس لیے بیوی بچوں کو بھی لے کر کے آؤ۔ یہ طے ہوا، اور وہ مالک ابن عوف آپس میں مشورے میں گھمنڈ اور تکبر سے کہتا ہے کہ محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم آج تک ہمارے جیسے بہادروں سے مقابلہ کرنے کا موقع نہیں آیا ہے، وہ عرب کے چھوٹے چھوٹے خاندان والوں سے لڑتے رہے اور وہاں جیتتے رہے، اب جب ہم سے ان کا مقابلہ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ ہم کیسے طاقت والے ہیں، اور ان کو ان کی جیت اور فتح کا سارا نشہ ہم اتار دیں گے۔ وہ آپس کے اندر بات کر رہے ہیں، بہت زوردار تیاری کی۔ یہ علاقہ اگر دیکھنا ہو تو جب مکۃ المکرمہ جاؤ تو عمرے کا احرام وہیں سے وہیں جو نفل عمرے کرتے ہیں تو جعرانہ جا کر کے عمرے کا احرام باندھ کے آنا۔ ایسے لوگ قریب میں مسجد عائشہ ہے، تنعیم جس کو کہتے ہیں، وہیں سے نفل عمرے کا احرام باندھتے ہیں، لیکن جعرانہ یہ ذرا دور ہے، اور حنین وہیں جعرانہ کے پاس ہے، اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھنا سنت ہے، اس لیے کہ جب حنین فتح ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال ہاتھ آیا تھا اس کو تقسیم کیا تو راتوں رات حضور عمرے کے لیے تشریف لائے تھے حنین سے، تو یہیں جعرانہ سے حضور نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔
تو پہلے تو وہ پورا ایک جنگلی علاقہ اور چھوٹی سی مسجد تھی جعرانہ میں، اب تو ماشاءاللہ وہاں تک مکہ شہر پہنچ گیا، مکہ بھی ڈیولپ ہو گیا، بڑا ہو گیا، تو جعرانہ تک اب تو ماشاءاللہ مکہ پہنچ گیا، اور وہ مسجد بھی بہت بڑی بنا دی، اور وہاں غسل کے لیے غسل خانے اور احرام کی چادر کی دکانیں سب وہاں بھی لگ گیا ہے، لوگ وہاں احرام باندھنے کے لیے جاتے ہیں، یہ جعرانہ کہلاتا ہے۔ اور وہاں ٹیکسی والے آپ کہیں گے بڑا عمرہ تو وہاں لے جائیں گے، بڑے عمرے کا مطلب ذرا دور جا کے عمرے کا احرام باندھ کے آوے، یا یہ کہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا تھا وہ جگہ۔ اب حضور تشریف لے گئے تو یہ پورا پہاڑی علاقہ ہے، تو یہ حوازن والوں نے اتنی زوردار تیاری کی، پہاڑ پر ان کے تیر چلانے والوں کو بٹھا دیا مورچے لگا کر، اور دوسری چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کے ان کو پیچھے چھپا دیا، اور پورا پہاڑی جنگلی علاقہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12-14 ہزار صحابہ کے ساتھ وہاں قریب پہنچے تو صحابہ میں ایک بات آپس میں چرچا میں آئی۔ چرچا یہ ہوا کہ آج تو ماشاءاللہ ہمارے 14,000 ساتھی ہیں اور ہتھیار بھی ہمارے پاس بہت ہے، آج کوئی ہم کو ہرا نہیں سکتا۔ یہ صحابہ میں آپس میں چرچا ہوا، اور یہ چرچا اس لیے ہوا کہ پہلے بدر میں صرف 313 تھے، احد کی لڑائی کے موقع پر صحابہ صرف 700 تھے، تو کہاں بدر کے 313 اور احد کے 700 اور یہاں 14,000 کی تعداد۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپس میں بات کرنے لگے کہ آج تو ہم ہار نہیں سکتے، ہمارے 14,000 ساتھی ہیں اور ہتھیار بھی ہمارے پاس بہت ہے، آج تو ہم نہیں ہاریں گے۔ یہ آپس میں بات ہو رہی۔ اللہ تعالی صحابہ کرام کو قیامت تک آنے والی امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانے والے تھے، اس لیے ان سے معمولی بھول بھی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف سے ان کو تنبیہ ہوتی تھی اور ان کی تربیت ہوتی تھی اور ان کی اس بات کی اصلاح کی جاتی تھی کہ تم نبی کے لاڈلے صحابہ ہو، تم یہ بات کرتے ہو کہ ہماری تعداد بہت بڑی اور ہتھیار بہت ہے اسی لیے ہم جیت جائیں گے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو تو یہ پسند ہے کہ تمہاری تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، تمہارے پاس ہتھیار ہو کہ نہ ہو، تمہاری نظر اللہ کی مدد پر ہونی چاہیے۔ یہ جو ذرا سی چک ہو گئی تو اس چک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیسے اصلاح فرمائی؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14,000 ساتھیوں کو لے کے داخل ہوئے تو ایک دم چاروں طرف کی پہاڑیوں پر سے تیروں کی بارش آنے لگی۔ وہ تیر چلانے میں بہت ایکسپرٹ لوگ تھے وہاں کے، سب طرف سے تیر کی بارش ہونے لگی، تو سب صحابہ مجبوراً میدان چھوڑ کر کے ادھر ادھر سب ہو گئے۔ اور اس دن دنیا کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بہادر ہے۔ حضور کی بہادری اس دن دنیا کو دیکھنے کو ملی۔ اللہ نے 400 جنتی مردوں کی حضور کو طاقت عطا فرمائی، 28,000 دشمن حملہ کرے، 14,000 ساتھی چلے جاوے، اکیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھچر پر سوار ہو کر آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے دشمنوں کی طرف۔ دنیا نے اس دن حضور کی بہادری دیکھی، اور تھوڑے بہت صحابہ تھے تقریباً 300 کے قریب،
اب 28,000 کا عملہ اور 300 صحابہ، حضور پوری ہمت کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات فرمائی۔ چچا عباس کی آواز بہت بڑی تھی، بہت بڑی آواز۔ پہلے بتلایا تھا کہ بعض ان کی سیرت لکھنے والے کہتے ہیں کہ 8 میل تقریباً 12 کلومیٹر تک حضرت عباس کی آواز جاتی تھی۔ اللہ نے چچا عباس کی آواز ایسی رکھی تھی۔ بعض لوگوں نے ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ سامنے اگر چتا آ کے کھڑا ہو جاوے اور چچا عباس آواز لگاوے تو چتے کا پتا پھٹ جاتا تھا۔ ایسی آواز اللہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ تو حضور نے اپنے چچا عباس کو فرمایا، چچا آواز لگاؤ میرے پیارے صحابہ کو۔ کہاں ہیں وہ صحابہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کے موقع پر وہ درخت کے نیچے حدیبیہ میں بیعت کی تھی جان کی بازی لگانے کی، وہ کہاں ہیں؟ آواز لگاؤ ان کو۔ تو چچا عباس نے زبردست آواز لگائی، کہاں ہیں بیت رضوان والے جنہوں نے ایک ببول کے درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، کہاں ہیں؟ آؤ آؤ، کہاں ہو؟ اور پھر حضور نے فرمایا مدینہ کے انصار کو آواز لگاؤ، انہوں نے تو مجھے مکہ آ کے وعدہ کیا تھا جب دعوت دینے آئے تھے مکہ کی، مدینہ کی، کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، کہاں ہیں؟ آواز لگاؤ ان کو۔ تو چچا عباس نے آواز لگائی ان کو، وہ سب سمٹ کر کے حضور کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ لیکن یہ چیز تربیت کی، سیکھنے کی، کہ ان کی نظر گئی سامان پر، ساتھیوں کی تعداد پر، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ان کو میدان چھوڑ کر کے ادھر ادھر چلا جانا پڑا۔ بعد میں اللہ کی مدد آئی اور وہ لوگ پھر سے میدان میں آ کر کے جمع ہو گئے اور اکٹھے ہو گئے۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ تمہاری نظر یہ ہتھیاروں پر نہیں ہونی چاہیے، سامان پر نہیں ہونی چاہیے، تعداد پر نہیں ہونی چاہیے، تمہاری نظر اللہ کی مدد پر ہونی چاہیے۔ یہ تربیت کی اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر اس موقع پر۔ سب جمع ہو گئے۔ اس موقع پر جو لوگ بدلہ لینے کی گندی نیت سے آئے تھے، اس میں سے ایک صاحب تھے شیبہ ابن عثمان، بعد میں ایمان لائے، صحابی بن گئے۔ انہوں نے اپنا عجیب قصہ بیان کیا۔ شیبہ کہتے ہیں کہ میں موقع دیکھ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا۔ بھائی کیوں تم اللہ کے نبی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہ بدر کی لڑائی میں میرا باپ اور میرا چچا دونوں کو قتل کیا گیا تھا، حضرت علی نے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما نے میرے باپ کو، میرے چچا کو قتل کیا تھا۔ اس کا غصہ میرے دل میں تھا کہ باپ اور چچا کے بدلے میں نبی کو قتل کر دو۔ تو کہ جب موقع آیا کہ 14,000 صحابہ ادھر ادھر ہو گئے، حضور اکیلے میدان میں جمے ہوئے، تو میں موقع پا کر کے حضور کے قریب گیا کہ ابھی حملہ کروں اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو قتل کر دوں۔ کہ جب میں قریب پہنچا دائنی طرف سے، جمنی سائڈ سے، تو دیکھا کہ حضور کے چچا عباس وہیں کھڑے ہوئے حضور کے ساتھ۔ پھر میں ڈابی طرف گیا کہ ادھر سے حملہ کروں، تو ابو سفیان جو ایک زمانے میں مکہ کے لیڈر اور مکہ کی فتح کے وقت ہی وہ مسلمان ہوئے اور حضور کے خسر بھی ہوتے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہ ڈابی طرف کھڑے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میں نے سوچا کہ جمنی طرف سے بھی کام نہیں بنے گا، ڈابی طرف سے بھی کام نہیں بنے گا، تو میں پیچھے چلا گیا کہ پیچھے سے زوردار تیاری کر کے آ کے میں نبی پہ حملہ کر دوں
اور نبی کو قتل کر دو۔ کہ جب میں تیاری میں لگا تھا اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا اور دیکھ کر کے مجھے بلایا، شیبہ ادھر آؤ، اور بلا کر کے اپنا نورانی ہاتھ میرے سینے کے اوپر حضور نے پھرایا، اور سینے پر نورانی ہاتھ پھرا کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس کے دل میں جو شیطان ہے وہ شیطان کو دور فرما دے۔ کیا وہ نورانی ہاتھ پھرا حضور کا، اور کیا حضور کی دعا لگی شیبہ کو، کبس کا حضور نے دعا دی اور ہاتھ ہٹایا۔ اب جو میں دیکھتا ہوں تو میری آنکھ، میری کان، میری جان سے بھی زیادہ میری نظر میں حضور پیارے تھے۔ زندگی بدل گئی شیبہ کی۔ حضور نے فرمایا جاؤ مقابلہ کرو دشمنوں سے میری طرف سے۔ وہ آگے بڑھے۔ جب لڑائی ختم ہوئی اور جب شیبہ آئے تو حضور نے ان کو بٹھایا، شیبہ تم مکہ سے کیوں آئے تھے؟ اپنے باپ اور چچا کا بدلہ لینے کے لیے مجھے قتل کرنے آئے تھے؟ اللہ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتلا دیا، یہ غیب کی خبر اللہ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتلا دی۔ بعض خبریں اللہ حضور کو بتلا دیتے تھے کہ تم اس لیے چلے تھے نا کہ مجھے قتل کرو اور مجھ سے بدلہ لو، پھر تم دائنی طرف آئے تھے، بائیں طرف آئے تھے، پیچھے انہوں نے سب اقرار کر لیا، مان لیا، اور وہ سچے پکے ایمان قبول کر کے مسلمان بن گئے۔ اور اسی سفر میں وہ واقعہ بھی پیش آیا، وہیں اوتاس نام کی ایک جگہ ہے، وہاں ایک درخت کے نیچے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، تھکے ہارے، دوپہر کا وقت، سخت گرمی، سب صحابہ میدان میں دور 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 آرام کرنے چلے گئے، حضور بھی ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے۔ وہاں کوئی محل تو تھا نہیں، درخت کے نیچے آرام فرما رہے، اور اپنی تلوار مبارک درخت پر لٹکا دی۔ اتنے میں ایک آدمی آیا ہے، اور آ کر کے اس نے حضور کی تلوار پکڑ لی، اور تلوار نکال کے حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور حضور کی آنکھ مبارک کھل گئی، بیدار ہو گئے۔ وہ کہتا ہے محمد بتلاؤ میری تلوار سے تم کو کون بچا سکتا ہے؟ وہ کوئی دشمن تھا، وہ چھپا ہوا تھا، حضور کو قتل کرنے کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یقین کے ساتھ ارشاد فرمایا اللہ مجھے بچا سکتے ہیں، اللہ مجھے بچا سکتے ہیں۔ بس جیسے اللہ کا نام سنا حضور کی مبارک زبان سے تو وہ تو کانپنے لگا، دھجنے لگا، اور اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ حضور نے پکڑ لی، فرمایا اب بول تجھے کون میری تلوار سے بچائے گا؟ وہ تو بالکل بکری ہو گئے، حضور کے بازو میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف آئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی حضور کے بازو میں بیٹھا ہے، حضور وہاں بیٹھے ہیں۔ حضور نے ان کو پورا قصہ سنایا کہ ایسا ایسا ہوا، یہ مجھے قتل کرنے آیا تھا اور جو ہے تلوار چھوٹ گئی، اب دیکھو یہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور یہ دشمن کا جاسوس لگتا ہے، مجھے اجازت دو ابھی میں اس کو قتل کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے ابو بردہ چپ رہو، یہ میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، مجھے قتل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میرا لایا ہوا دین دنیا میں تمام دینوں پر غالب نہ آوے مجھے کوئی قتل نہیں کر سکتا، مجھے موت نہیں آئے گی، اسی لیے اطمینان سے رہو۔ اس ظالم کو اسی جگہ پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ جو قتل کرنے آیا تھا اس کو حضور نے اسی جگہ پر معاف کر دیا، بلکہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قتل کر رہے تھے، ان کو بھی حضور نے روکا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت بھیجی، اور فرشتوں کی جماعت ایسی آئی کہ تھوڑی دیر کے اندر صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، اور صحابہ کرام کامیاب ہو گئے، اور اتنی بڑی کامیابی ملی کہ 6000 قیدی پکڑے گئے۔ 6000 قیدی، اندازہ لگاؤ، کہاں 28,000 سامنے، اور کہاں یا 12-14، اور کہاں 6000 قیدی، اور 24,000 تو ان کی بکریاں غنیمت کے مال میں ملی، 40,000 اونٹ غنیمت میں ملے، اور تقریباً 4-8 من کے قریب چاندی غنیمت میں ملی۔ اتنا زیادہ مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ملا، اور ان کا سردار مالک ابن عوف بیوی بچوں کو چھوڑ کے بھاگا، اور طائف جا کے طائف کے قلعے میں چھپ گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے راتوں رات جعرانہ آ کر عمرے کا احرام باندھا، مکۃ المکرمہ تشریف لائے۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا اب ہماری مدینہ واپسی ہے، تو واپسی سے پہلے ہم عمرہ کر لیتے ہیں۔ آ کر کے عمرہ کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی۔ کتنی عجیب چیز کہ ذرہ برابر بھی صحابہ کی نظر اللہ پر سے ہٹی، فوراً اللہ نے حالات بدلے اور صحابہ کی اصلاح اور تربیت فرمائی۔ بس یہی پوائنٹ کی بات ہمیں سیکھنی اور سمجھنی ہے کہ مسلمانوں، اللہ پر نظر رکھو، اللہ پر نظر رکھو۔ ہماری نظر مصلی پر، ہماری نظر اللہ کی مدد کے اوپر، یہ ہتھیار کے چکر میں نہیں پڑنے کا، نظر اللہ کی مدد اور مصلی پر، اللہ سے مدد مانگنے والے بنو۔ ایک بہت بڑا سبق حنین کے اندر یہ دیا گیا، تعداد، افراد، سامان، اسلحہ، اس کے بجائے نظر اللہ کی نصرت اور مدد کے اوپر۔ اور دوسری بڑی چیز جو سیکھنے کو ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معاف کیا۔ جو ظالم قتل کرنے آیا تھا اس کو بھی حضور نے معاف فرما دیا، اور کیسی دریا دلی حضور نے ان کو دکھلائی۔ یہ تھے رحمت للعالمین، اور یہ تھے ان کے معاف کرنے والے اخلاق۔ یہ قصہ ہجرت کے 8ویں سال میں مکہ کی فتح کے بعد پیش آیا۔ اللہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاکیزہ اور نورانی اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شیء قدیر یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز